ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اور اس آبادی کو آپ دیکھیے گا تو اس کے ہر چہار جانب پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ اس کو اپنے دماغ و ذہن میں رکھ کر کے یہ شعر سنیے گا کہ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو، زہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو۔ اور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، چمن استقامت، غواص بحر معرفت، اچھے رضا، پیارے رضا، ہمارے رضا، آپ کے رضا، سب کے رضا، اعلیٰ رضا، بالا رضا، نرالا رضا، امام احمد رضا خان، سنیت کی جان، بریلویت کی پہچان، عالم معانی والبیان، علم کا چٹان، صاحب کنز الایمان، علیہ الرحمت والرضوان۔ کچھ اس طرح کہتے ہیں کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ دیکھیے جس پیغمبر کی یاد و محبت میں آپ بیٹھے ہیں، آپ ان کو دیکھیے یا نہ دیکھیے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر بات حق ہے تو بولیے نا سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ہمارے پیغمبر حافظ جاوید صاحب خود فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، میرے غلاموں تم جتنا دیکھتے ہو اس سے ہزاروں گنا زیادہ ہم دیکھتے ہیں۔ تم تو صرف آگے دیکھتے ہو، ہماری بینائی کا عالم یہ ہے کہ ہم آگے بھی دیکھتے ہیں، پیچھے بھی دیکھتے ہیں، دور کو بھی دیکھتے ہیں، نزدیک کو بھی دیکھتے ہیں، اجالے میں بھی دیکھتے ہیں، اندھیرے میں بھی دیکھتے ہیں۔ تو آپ اپنے پیغمبر کو دیکھیں یا نہ دیکھیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ خدا کرے اس خیال کا غلبہ آپ کے اندر ہو جائے، جب آپ کو آپ کے پیغمبر دیکھ رہے ہیں اور ان کے میلاد کی محفل میں، جلسے کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ جہاں بولنے کا موقع آئے وہاں بولیے۔ ہمیں جو ہے 15 منٹ کا وقت دے کر کے مدرسے کی رودات سنانے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس 15 منٹ کے اندر مدرسے کی سرگزشت اور اپنے دل کی بات کو آپ کے سامنے رکھ کر کے آپ کے سامنے سے گزر جاؤں۔ ہم اپنی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کے اس عظیم الشان جلسہ دستار بندی میں جو مدرسہ اشرفیہ غریب نواز کے زیر اہتمام منعقد ہے، مہوا ڈاڑ اور اس کے قرب و جوار سے کثیر تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں۔ میں ارکان مدرسہ اشرفیہ غریب نواز کی طرف سے آپ تمامی حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ مدرسے کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے اپنے قیمتی وقت کی قربانی دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی حاضری کو اس جلسے میں قبول فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ ہر مقرر کا طریقہ حافظ صاحب، جاوید حافظ صاحب آپ مسکرائیے نا، آج تو آپ کو بہت خوش ہونا چاہیے۔ آپ مدرسے کو راستے کی زمین دے کر کے بہت بڑا کام کیے ہیں۔ ایک بار نعرہ لگائیے تھا ان کے نام پر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ مہوا ڈاڑ میں نعرہ کا جواب دینے پر پابندی ہے کیا؟ اگر پابندی نہیں ہے تو ایک بار پھر لگائیے گا۔ ہاں ہاں، ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ،
زندہ باد زندہ باد ارکان مدرسہ اشرفیہ غریب نواز، مسلمانان مہوا ڈاڑ، معاونین مدرسہ اشرفیہ غریب نواز، معلمین مدرسہ اشرفیہ غریب نواز، سب نعرہ لگائیے گا تاکہ سب کا دل خوش ہو جائے۔ تو ہر مقرر کا طریقہ ہے کہ اصل گفتگو شروع کرنے سے پہلے وہ خود بھی درود شریف پڑھتا ہے اور مجمع کو بھی درود شریف پڑھنے کے لیے کہتا ہے، اس لیے کہ درود شریف بہت اچھا وظیفہ ہے۔ اس وقت ہم کو دیکھیے، ہم ایک مولانا صاحب سے سنے ہیں کہ جب کوئی مولانا تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ خوبصورت وہی ہوتا ہے اس وقت، تو جو سب سے زیادہ خوبصورت اس کو دیکھنا چاہیے، اور ہم کو اس وقت دیکھیے گا تو ثواب بھی ملے گا آپ کو، اس لیے کہ ہم دین کا پیغام آپ کے تک پہنچا رہے ہیں۔ تو ہر مقرر کا طریقہ ہے کہ اصل گفتگو شروع کرنے سے پہلے وہ خود بھی درود شریف پڑھتا ہے، مجمع کو بھی درود شریف پڑھنے کے لیے کہتا ہے، اس لیے کہ درود شریف بہت اچھا وظیفہ ہے۔ مجاہدین آزادی میں چمنستان زہرا کے ایک شگفتہ پھول ہوئے ہیں، ان کا نام ہے سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ مراد آباد میں آپ رہتے تھے۔ سن 1857 کے غدر میں آپ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ جب آپ نے جہاد کا فتویٰ دیا تو انگریزوں نے آپ کو گرفتار کیا اور کچھ دن جیل میں رکھا۔ بعد میں فیصلہ ہوا کہ ان کو پھانسی دے دی جائے۔ جب پھانسی دینے کے لیے انگریز ان کو مراد آباد کے چوراہے پہ لیے جا رہے تھے تو انگریزوں نے پوچھا آپ کا آخری وقت ہے، بتائیے آپ کی آخری اچھا کیا ہے؟ قربان جائیے، کس کے دل میں کس چیز کی زیادہ چاہت ہے، اگر یہ جاننا ہے تو اس کو اختیار دے دیجئے، جو آپ کو مانگنا ہے مانگ لو۔ سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو انگریزوں نے اختیار دیا، آپ کا آخری وقت ہے، جو مانگنا ہے مانگ لیجئے۔ قربان جائیے، ہم ہوتے دولت مانگتے، ہم ہوتے ثروت مانگتے، ہم ہوتے سطوت مانگتے، ہم ہوتے نہ جانے کیا کیا مانگتے، مگر سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا لوگوں کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا موقع دے دو کہ ہم حضور کی ایک نعت پڑھ لیں۔ اس وقت جو انہوں نے کلام پڑھا تھا حضرت، اس کا مطلب یہ ہے، کہہ رہے تھے لوگوں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اب جو شعر سنانے کے لیے ہم مطلب پڑھے ہیں وہ شعر سنیے گا، اور علماء حضرات ذرا دھیان دیجیے گا، ہم لوگ کو ہمارے پیغمبر دیکھ رہے ہیں، پیغمبر ہمیں دیکھیں ان کے سامنے، ہاں علماء حضرات دھیان دیجیے گا تھوڑا سا۔ ہاں تو جس شعر کو سنانے کے لیے ہم مطلب پڑھیں وہ شعر سنیے گا۔ حافظ جاوید صاحب کہہ رہے تھے کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ تو درود شریف پڑھنے کی برکت سے امید ہے کہ آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیے گا۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت تمہیدی گفتگو میں اپنے آپ کو الجھائے بغیر اصل موضوع پر ہم آ رہے ہیں۔ حضرت مولانا زبیر صاحب قبلہ کی مقدس موجودگی ہے، آپ کی دعا چاہتا ہوں حضرت۔ سن 2012 میں یہ مدرسہ اشرفیہ غریب نواز معرض وجود میں آیا۔ اس وقت حضرت نہ مدرسے کی زمین تھی، نہ مدرسے کی بلڈنگ تھی، نہ مدرسے کا کوئی مطبخ تھا، نہ مدرسے کا کوئی نجی فنڈ تھا، مگر قربان جائیے مہوا ڈاڑ کے
لوگوں کی ہمت پر، ان کے حوصلے کو داد دیجئے کہ اس بے سر و سامانی کے عالم میں بھی یہ لوگ ہمت نہیں ہارے، ان کا حوصلہ بلند نہیں ہوا، ان کا حوصلہ بلند نہیں، ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا۔ بڑی سے بڑی آندھی آئی، بڑے سے بڑا طوفان آیا، مگر اس بڑی آندھی اور بڑے طوفان کے سامنے ایک مضبوط چٹان کی طرح ٹکے رہے، اور مدرسہ اشرفیہ غریب نواز کو زمین پر اتارنے کے لیے کیا مرد، کیا عورت، کیا بوڑھے، کیا بچے، کیا جوان، سب کے سب تن من دھن کے ساتھ لگ گئے۔ اور جب کوئی بندہ مومن کسی نیک کام کے لیے کوشش کرتا گئے تو کوشش کرنا بندے کا کام ہوتا گئے، اس کوشش پہ کامیاب کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہوا کرتا گئے۔ میں یہاں ایک واقعہ سنا دوں آپ کو۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں ایک پیر گزرے گئے، ان کا نام ہے حضرت شیخ سری سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ اپنے محلے کی گلی سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک شرابی گئے جو شراب کے نشے میں دھت گئے، نالی میں گرا ہوا گئے، اس کا منہ نالی میں گئے، اس کے منہ میں نالی کا پانی جا رہا گئے۔ آپ نے اس کو اٹھایا، اس کے منہ کو دھویا اور اسے گھر پہنچا دیا، اور پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میرے اختیار میں اتنا ہی تھا کہ ہم اس کے منہ کو دھوئیں، اگلا تیری مرضی ہے۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم نے اپنا کام کیا گئے، تو بھی اپنا کام کر دینا۔ رات میں جب تہجد کی نماز کے لیے مسجد میں گئے تو دیکھے وہی شرابی نوجوان کونے میں بیٹھ کر کے تسبیح ہلا رہا گئے۔ ان کو حیرانی ہوئی کہ کل تک تو یہ شرابی تھا، شراب کے نشے میں دھت تھا، آخر رات میں کون سا انقلاب آ گیا کہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر تسبیح ہلا رہا گئے؟ تو من جانب اللہ ان کو بتایا گیا، میرے بندے تم نے اپنا کام کیا تھا، ہم نے اپنا کام کیا گئے، تیرے اختیار میں اس کا منہ دھونا تھا، تو نے اس کا منہ دھویا گئے، میرے اختیار میں اس کا دل دھونا تھا، ہم نے اس کا دل دھو دیا گئے۔ تو جب بندہ مومن کسی نیک کام کے لیے کوشش کرتا گئے تو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمایا کرتا گئے۔ ان لوگوں نے مدرسہ اشرفیہ غریب نواز کو زمین پر اتارنے کے لیے کوشش کیا، پاک پروردگار عالم نے انہیں ان کی کوشش میں کامیابی عطا فرمائی۔ آج 11 سال کی مختصر سی مدت میں مدرسہ ترقی کے جن منزلوں کو طے کیا گئے، ترقی کی جس اونچائی پہ پہنچا گئے، وہ آپ کی نظروں کے سامنے گئے، آپ کی نظروں کے سامنے گئے۔ ایک وقت تھا کہ مدرسے کی زمین نہیں تھی، آج 13 ڈسمل ہے مدرسے کی زمین۔ ایک وقت تھا کہ مدرسے کی کوئی بلڈنگ نہیں تھی، آج 6 کمروں اور ایک لائبریری پر مشتمل ایک دیدہ زیب عمارت آپ کے سامنے موجود ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ مدرسہ اشرفیہ غریب نواز آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ۔ اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا، اور مل رہا ہے انشاءاللہ۔ حضرت حافظ جاوید صاحب قبلہ، جاوید بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اختر بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے جبار بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے نعیم حاجی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے میرا مشاہدہ ہے، میرا تجربہ ہے، میرا یقین کہتا ہے کہ مغوا ڈال کی ساری رونقیں، مغوا ڈال کی ساری برکتیں، مغوا ڈال کی ساری بہاریں، یہ سب کے سب مدرسہ اشرفیہ غریب نواز کا صدقہ ہے۔ اس لیے کہ یہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور جہاں قرآن کی تلاوت ہو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی گناہگار قوم پر عذاب نازل فرمانے کا ارادہ فرما لیتا ہے، مگر اس میں کا کوئی بچہ جب مکتب میں جا کر کے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس کے سورہ فاتحہ پڑھنے کی برکت سے پاک پروردگار عالم آنے والے عذاب کو 40 سال کے لیے دور فرما دیا کرتا ہے۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھا گئے تو 40 سال کے لیے عذاب دور ہوا گئے۔ مدرسہ اشرفیہ غریب نواز میں تو ایک بار نہیں ہزاروں بار سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے، تو رحمت کا نزول تو ہوگا ہی حضرت۔
اس لیے آپ کامیابی چاہتے ہیں، اپنے آبادی کی رونق کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھروں کی برکتوں کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، محبت ڈال کی بہاروں کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، یہ مدرسہ اشرفیہ غریب نواز کو آپ نے کھڑا کیا گیا، اس کو آپ نے منایا ہے، اس کو باقی رکھنا، اس کو ترقی دینا، اس کو ترقی دینا، یہ آپ کی دینی ذمہ داری ہے۔ اس میں جو پیسہ آپ لگائیں گے اس کا فائدہ آپ کو یہاں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ کے بعد، آپ کے پاس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، مگر جو آپ اللہ کے نیک راستے اللہ کے راہ میں لگا رہے ہیں، مسجد میں لگا رہے ہیں، مدرسے میں لگا رہے ہیں، یہ آپ کا رقم باقی رہنے والی ذات خدائے ذوالجلال کے حضور میں باقی رہے گا۔ پاک پروردگار عالم کل میدان قیامت میں آپ سے پوچھے گا، بول میرے بندے کیا کر کے دنیا سے آئے ہو؟ تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ اب عرض کر دیجئے گا، مولا تیری بنائی ہوئی زمین پہ تیرا گھر بنا میں مسجد غوثیہ بنا کر کے آیا ہوں، تیری بنائی ہوئی زمین پہ تیرے محبوب کا گھر بنا میں مدرسہ اشرفیہ غریب نواز بنا کر کے آیا ہوں۔ کہ میرے ملت کے نوجوانوں، ان مدرسوں کی ضرورت ہے، یہ سارے علماء مدرسے کے دین ہیں، یہ جلسہ یہ اسٹیج یہ سب کے سب مدرسہ کا دین ہے، مدرسہ ہماری ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے، اس لیے ہم گزارش کریں گے کہ آپ مدرسہ اشرفیہ غریب نواز کو زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور اس کی ترقی کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے اب زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پاک پروردگار عالم آپ نے جو اس میں رقم لگایا ہے اس آپ کی چھوٹی بڑی رقم کو پاک پروردگار عالم قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اس کا بہتر اجر و جزا عطا فرمائے۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ میں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔